مجھے اطلاع ملی ہے کہ پاکستان میں سیکشن 144 دفعہ 144 لگا دی گئی ہے کرونا وائرس کی احتیاط کے لیے۔ آئیے میں آپ کو کرونا وائرس کی حقیقت بیان کروں۔ میں آپ سب ساتھیوں کو باخبر کرنا چاہتا ہوں کہ جنت منزل میں 23 مارچ کا جو پروگرام ہے وہ باقاعدگی کے ساتھ ہوگا اور ہوگا۔ یہ کرونا وائرس، اس کی حقیقت کیا ہے؟ میں امریکہ میں ڈاکٹر ہوں، اور جیسے آپ کے ہاں ایک درجہ ہوتا ہے پیر اور پیرانے پیر، میں ڈاکٹروں کا ڈاکٹر ہوں۔ مجھے میڈیکل پریکٹس کرتے ہوئے 43-44 سال ہو گئے ہیں۔ میں آپ کو کرونا وائرس کی حقیقت بتاتا ہوں۔ سٹیٹسٹکس تو آپ کے سامنے آ گئے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ اس مرض کے ساتھ کتنی ڈیتھس ہوئی ہیں ٹوٹل، کرونا وائرس کے ساتھ کتنی اموات ہوئی ہیں، یہ سٹیٹسٹکس آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ تو یہ کرونا وائرس کا چکر کیا ہے؟ پاکستان کی سرکار نے تو کہا تھا نا کہ ہم آئندہ کبھی امریکہ کی جنگ میں شامل نہیں ہوں گے، یہی کہا تھا نا، اسی قسم کے نعرے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے امریکہ کی جنگ میں آپ شامل نہ ہوں؟ کرونا وائرس امریکہ کی جنگ ہے، پروپیگنڈا وار۔ کہانی اس کی یہ ہے کہ امریکہ میں جو ڈونلڈ ٹرمپ کی اپوزیشن پارٹیز ہیں، اپوزیشن پارٹیز جو ان کے مخالف ہیں، بہت سے لوگ جو آپ کو ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھی نظر آتے ہیں۔ سیاست ایک عجیب کھیل ہوتی ہے، اس میں سعودی عربیہ اور بہت ساری اور قومیں حقیقت میں نہیں چاہتی ڈونلڈ ٹرمپ ری الیکٹ ہو۔ CNN باقاعدگی کے ساتھ پروپیگنڈا کر رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف گزشتہ 3 سال سے۔ کیسے سیاست میں ہوتا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کسی طریقے سے قابو نہیں آ رہا، اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ریٹنگز بہت ہائی جا رہی تھیں۔ ایک دم سے یہ کرونا وائرس کا چکر چلا، جتنے سیاسی لوگ تھے وہ چوکنے ہو گئے، اور انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ پہ یہ الزام دھرنے کے لیے کہ آپ نے کیا بندوبست کیا ہے، ہمیں سب کو علاج مفت ملنا چاہیے، سب کو پروٹیکشن مفت ملنی چاہیے، اس سارے شور و غوغے کو بپا کرنے کے لیے یہ سارا میڈیا کا کھیل رچایا گیا ہے۔ کرونا وائرس، اس کے ساتھ کتنی اموات ہوئی ہیں، یہ شرح آپ کے سامنے ہے کہ یہ ایپیڈیمک ٹیرر کیوں پھیلایا گیا، اور اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ وہ قومیں جنہیں کسی چیز کی پریشانی نہیں ہوتی نا، وہ اپنے اوپر پریشانیاں طاری کرتی ہیں، اور ایپیڈیمک ٹیرر، وبا کی دہشت، یہ نظام سرمایہ داری کا ایک بہت پرانا کھیل ہے، دہشت پھیلانا۔ اولیور گولڈ سمتھ سن 1770، آج سے 250 سال پہلے، انگلستان، حالانکہ وہ آئرش تھا، انگلستان میں جو چوٹی کے لکھاری ہوئے ہیں انگریزی زبان کے، اولیور گولڈ سمتھ کا نام ان میں سے ایک ہے۔ میرے حساب سے جو انگریزی زبان کے شیکسپیئر کے بعد 3 بڑے اگر نام آپ لے سکتے ہیں کہ سب سے بہترین جو لکھاری ہیں، آسکر وائلڈ، جارج برنرڈ شاء، اور میرے حساب سے اولیور گولڈ سمتھ۔ انہوں نے سن 1770 کے قریب، ڈاکٹر تھے اولیور گولڈ سمتھ، انہوں نے سن 1770 کے قریب ایک کمال کا مضمون لکھا۔ مضمون کا عنوان تھا فیئر آف میڈ ڈاگز۔ جس زمانے میں مشرقی پاکستان میں تھا اور میری عمر تقریباً 10 سال تھی، ہماری 6ٹھی جماعت کے نصاب میں جو انگریزی کی کتاب تھی، این اینتھولوجی آف انگلش پروز، اس میں فیئر آف میڈ ڈاگز بھی شامل تھا، اور میری والدہ چونکہ میری پڑھائی اور تعلیم پہ بہت دھیان دیتی تھیں،
تو مجھے بہت سارے مضامین بچپن میں وہ زبانی یاد کروایا کرتی تھی. یہ فیئر آف میڈ ڈاگز بھی میری ماں نے مجھے زبانی یاد کروایا تھا جو ہمارے نصاب میں تھا. اور اولیور گولڈ سمتھ کا انگریزی ادب میں کیا مقام ہے اس کا آپ اندازہ اس سے لگائیے کہ گوئٹے جیسا آدمی جو بہت بڑا شاعر ہے جرمن زبان کا، جسے علامہ اقبال حکیم مغرب کہتے ہیں، گوئٹے جیسے آدمی نے گولڈ سمتھ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ جو اس کی عمر تھی، بچپنے کی عمر، جسے وہ کہتا ہے کریٹیکل ایج آف مائی مینٹل ڈیولپمنٹ، کہا کہ مائی بیسٹ ایجوکیشن، جو میری بیسٹ ایجوکیشن ہوئی وہ یہ تھی کہ میں نے گولڈ سمتھ کے تمام مضامین کو پڑھا تھا. بہرحال یہ میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کے وہ نوجوان جو انگریزی ادب پڑھتے ہیں اور پڑھنا بھی چاہیے، گولڈ سمتھ کے بارے میں باخبر ہوں. فیئر آف میڈ ڈاگز ایک بڑا دلچسپ مضمون ہے کہ اس میں لکھا ہے کہ انگلستان کی سوسائٹی کو، اور بڑے مذاق کے ساتھ اس نے لکھا ہے کہ انہیں ایک عجیب بیماری ہے انگلستان اور یورپ کے لوگوں کو، ہر 10 سال کے بعد کوئی ایپیڈیمک ٹیرر کا شوشہ چھوڑتے ہیں. یہ کیا ہے؟ اور میڈ ڈاگز یعنی پاگل کتوں کی وبا، اس کا خوف اور دہشت اس زمانے میں یوں پھیلایا گیا کہ اتنے کتے مارنے کی مہم شروع ہوئی کہ گولڈ سمتھ نے تڑپ کے کہا کہ خدا کے واسطے ہر کتا پاگل نہیں ہوتا. اور انگلستان کے لوگوں کو یہ باور کرانے کے لیے، لیکن ایپیڈیمک ٹیرر ایک ایسی چیز ہے کہ جب یہ پھیل جاتا ہے تو لوگوں کو باور کرانا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو گولڈ سمتھ نے اس زمانے کے انگلستان کی جو تصویر کھینچی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ کتے کو گھیر لیتے تھے اور دیکھتے تھے اسے کہ یہ پاگل ہے کہ نہیں، یعنی دیکھ کے اندازہ لگاتے تھے. اور اگر سب لوگ کہہ دیں کہ یہ پاگل ہے تو اس گھیرے ہوئے کتے کو جو ہانپ رہا ہوتا تھا اسے مار دیتے تھے. اور اگر وہ کتا بھاگنا شروع کر دے اس گھیراؤ سے، اور بھاگنا شروع کر دے ایک ایسی سمت، یعنی سیدھی چال بھاگ رہا ہو، تو یہ تو اس بات کا بین ثبوت تھا کہ واقعی یہ کتا پاگل ہے. دیکھو اس کی دم بھی کھڑی ہے، منہ سے جھاگ بھی بہ رہا ہے. چنانچہ گولڈ سمتھ نے یہ مضمون ایپیڈیمک ٹیرر، یہ لفظ پہلی مرتبہ اس نے استعمال کیا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ یہ انگلش قوم کو کیا بیماری ہے کہ یہ ہر 10 سال بعد ایک بیماری کا شوشہ چھوڑتے ہیں. وہی پاکستان کی گورنمنٹ جس نے کہا تھا کہ ہم کبھی امریکہ کی جنگ میں دوبارہ نہیں شامل ہوں گے، جو جنگ امریکہ کی ہے وہ ہماری جنگ نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ امریکہ نے اس جنگ کا اعلان کیا اور کیسے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں پاکستانی قوم کا جرنیل. پاکستان کا جہاں تک تعلق ہے، بدھو میاں بھی حضرت گاندھی کے ساتھ ہیں، گو مشتے خاک ہیں مگر آندھی کے ساتھ ہیں. کوئی بھی فیشن آتا ہے تو ہم شکر کرتے ہیں کہ شکر ہے ہمارا نام بھی آ رہا ہے، ہمیں بھی احتیاط کرنی ہے. پاکستانی قوم بیچاری، ہماری قوم کی حالت کیا ہے؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ امریکنز اور پاکستان کی ایلیٹ پاکستانی قوم کے بارے میں کیا خیال رکھتی ہے. جس طرح سے ایک مرغی ہے نا، آپ مرغی کھا رہے ہو، مرغی کی ٹانگ چبا رہے ہو، آپ کو کبھی خیال آیا ہے کہ یہ مرغی ایک جاندار چیز تھی، کبھی زندہ تھی، بھاگتی تھی، دوڑتی تھی، انڈے دیتی تھی، اپنے چوزوں کو پیار کرتی تھی؟ آپ کو کبھی خیال نہیں آیا نا مرغی کھاتے ہوئے؟ اسی طرح سے امریکنز کو اور آپ کی پاکستان کی جو ایلیٹ ہے اسے ہرگز اس بات کا کوئی خیال نہیں ہے کہ پاکستان کے غریب کی زندگی کیسے گزرتی ہے، بالکل بھی نہیں. اور یہی حال آپ کے ہندوستان کی ایلیٹ کا بھی ہے. یہ جتنی ایلیٹ قوموں کے اندر جتنا بھی ایلیٹ طبقہ ہوتا ہے، کھاتا پیتا طبقہ، سب سے پہلی چیز وہ طبقہ یہ کرتا ہے، اپنے آپ کو ڈسوسیٹ کرتا ہے اس طبقے سے جہاں سے وہ نکل کے آیا ہے. میرا تعلق بھی پاکستان کے ایک کھاتے پیتے طبقے سے ہے. میری ماں ڈاکٹر تھی، باپ ڈاکٹر تھا،
اور کیا چاہیے. اور ایک فیشن میں نے بھی دیکھا تھا پاکستان میں کہ سب ہمارے بچے جو انگلش میڈیم بچے تھے, جو انگلش میڈیم گھروں کے بچے تھے, وہاں کہتے تھے آپ کیسے کھانا کھاتے ہیں, آپ چھری کانٹے کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے. آپ کے بچے, ہمارے بچے تو چھری کانٹے کے ساتھ میز پہ بیٹھ کے کھاتے ہیں. یہ فیشن تھا. اب ہمیں بھی بتایا گیا کہ جی اچھے بچے جو ہوتے ہیں, اچھے گھروں کے بچے, وہ چھری کانٹے کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں. لو جی, میں نے اپنی ماں سے کہا امی ضروری ہے کہ چھری کانٹے سے کھانا. میری ماں نے کہا نہیں بیٹا, ہاتھ واتھ دھو لو تو جیسے مرضی کھاؤ. لیکن فیشن جو تھا لوگوں کے سامنے, جیسے ہمارے ہاں پنجابی گھروں میں کہتے ہیں کہ جب مہمان آئے تو بیٹا آپ نے پنجابی نہیں بولنی, اردو بولنی ہے. اسی طریقے سے چھری کانٹا بھی تھا. جب میں کوئی 40 سال پہلے پاکستان سے نکلا تھا, انگلینڈ گیا, میں نے پہلی مرتبہ دیکھا بابا انگریز جو ہے وہی چٹی چمڑی والا جس کی ہمیں مثالیں دیتے تھے, وہ تو ہاتھ کے ساتھ ویسے ہی کھاتا ہے, ایسے ایسے کھاتا ہے جیسے ہم کھاتے ہیں. تو یہ سارا جو ہمارے ہاں ایلیٹ نے ایک فیشن مچایا ہوا ہے, چھری کانٹا, بیماری پھیلتی, ہاتھ سے نہیں کھاتے. ایگزیکٹلی اسی طریقے سے آپ کے ہاں فیشنی طور پہ یہ خوف پھیلایا گیا ہے. فیشنی خوف ہے یہ, بالکل. یہ وبا کی دہشت, فیئر آف میڈ ڈاگز, یہ بڑا دلچسپ مضمون ہے. اولیور گولڈ سمتھ کا ذکر آیا, پاگل کتے کی موت پہ اس نے ایک زبردست انگریزی میں مرثیہ بھی لکھا تھا. فیشنی طور پر اپنے آپ کو انگلستانی بیماریوں میں مبتلا کرنا, انگلستان پرستی اور انگلستانی چیزیں, فرنگی پرستی. یہ کسی مزاح نگار نے لکھا ہے کہ ایک ہندوستانی دیسی صاحب کی انگلستان پرستی کا یہ عالم تھا کہ جب انہیں انگلستان کی ملکہ الزبتھ کے حاملہ ہونے کی خبر ملی تو وہ کئی دن اس خیال سے پریشان نظر آتے رہے کہ بیچاری اپنی زچگی کے درد کو کیسے برداشت کرے گی. انہوں نے خود پہ پریشانی طاری کر لی تھی. کرونا وائرس کی پریشانی یہ ہم پاکستانیوں نے خود پہ طاری کی ہوئی ہے. یہ ہماری انگلستان پرستی, ہماری غلام ذہنیت کا نتیجہ ہے. گو مشت خاک ہیں مگر آندھی کے ساتھ ہیں. جو ہی اعلان ہوا ہے کہ ورلڈ بینک کتنے ارب ڈالر مختص کر رہا ہے کرونا وائرس کے لیے, اور ان ممالک کے لیے جن کے پاس ریسورسز نہیں ہیں وہ ان ممالک کے قرضوں کے بغیر سود کے قرضے دے گا. آپ کے جرنیل کیسے آ گئے ہیں میدان میں. وہ قومیں جنہیں کسی چیز کی پریشانی نہیں ہوتی وہ اپنے اوپر گاہے پریشانی طاری کرتی رہتی ہیں. میرے ایک دوست نے بڑی پتے کی بات کہی اس ایپیڈیمک ٹیرر کے بارے میں. اس نے کہا کہ اگر امریکہ اور یورپ کی اقوام بھی مذہب کی انہی بیماریوں میں مبتلا ہوتی جن میں ہم ہیں, جن میں ہم اپنے اوپر مختلف عذاب طاری کرتے رہتے ہیں, جیسے ہمارے ہاں محرم اور پھر رمضان کے روزے, ہم اپنے اوپر یہ چیزیں طاری کرتے ہیں. اگر یہ قومیں ان کے پاس بھی اس قسم کے شغل میلے ہوتے تو یہ کبھی ایپیڈیمک ٹیرر, وبا کی دہشت کے کھیل نہ رچاتی. یہ وہ پاکستان کا ایک ڈرامہ آیا تھا, سٹیج ڈرامہ, رج کھان دیاں مستیاں. وہ جنہیں رج کے کھانا مل رہا ہے نا, یہ سب ان کے چونچلے ہیں. یاد رکھو میرے بھائیوں, یہ ایپیڈیمک ٹیرر جس کو میڈیا کے ذریعے سے پھیلایا جا رہا ہے اور جس میں آپ کے جرنیل بخوشی ایک مرتبہ پھر کود پڑے ہیں آتش نمرود میں, ایک پرائی جنگ میں, پلیز کم آؤٹ آف دس فیئر. جلسہ ہوگا اور 23 مارچ کو جلسہ ہوگا جنت منزل لاہور میں. سارے لوگ جڑے لاہور دے اگے نے سن لو, اے توانو بیوقوف بنا رہے جے ایک واری پھر.
ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਏ ਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਵਟਨੇ ਨੇ ਇਸੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ऐसे खेड च तुहाडी कौम नू मुब्तला कर दिता गया। मैं एक बार फिर से आपको दोहरा दूं कि 23 मार्च का जो हमारा जलसा है वो जन्नत मंजिल लाहौर आपके और मेरे घर का जलसा है। जब 1940 में कायदे आजम ने करारदाद पाकिस्तान वाला जलसा करना चाहा था, अंग्रेजों ने बड़े बहाने तराशे थे इस जलसे को रोकने के लिए, हत्ता कि दफा 144 भी लगा दी गई थी। उसके बावजूद कायदे आजम ने जलसा किया था। जन्नत मंजिल लाहौर में जलसा होगा और होगा 23 मार्च 4 बजे।